سامعین محترم، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تھے کوفہ جانے کے لیے، تو کوفہ کے بجائے کربلا کے اندر کیوں پہنچے؟ کیونکہ ارادہ جو تھا، کوچ جو تھا، سفر جو کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کوفہ کی جانب تھا۔ تو کوفہ سے کربلا کا جو فاصلہ ہے وہ 85 کلومیٹر ہے، تو اتنا زیادہ فاصلہ طے کر کے کوفہ کے بجائے کربلا لینے کیا گئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ اصل واقعہ کیا ہے؟ ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہمیں کس طرح جھوٹی کہانیاں سنائی گئی ہیں؟ وہ سارا کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے تھے، اور کربلا کی مٹی لے کر پہنچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو مٹی دکھلائی تھی اور کہا تھا کہ اس مٹی پہ یہ جو سرخ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے نواسے کا خون ہے، یہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے اندر لکھا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ بہت سے صحابہ نے سمجھایا، آپ کے ستیلے بھائی محمد بن حنفیہ رو پڑے، کہا بھائی وہاں نہ جاؤ، وہ تو ہمارے بابا کے قاتل ہیں، ہمارے بھائی حسن کے قاتل ہیں، وہاں نہ جاؤ، رونے لگے، اور کہا جانا ہی ہے تو یہ بیوی بچوں کو نہ لے کر جاؤ، میری بہن زینب کو نہ لے کر جاؤ، میرے بانجوں بھتیجوں کو نہ لے کر جاؤ، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہ سنی اور چل پڑے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اگر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو صحابہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، جو کتنے صحابہ مکہ مدینہ کے اندر موجود تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور دیگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چاچا تھے، انہوں نے بھی آپ کو روکا اور سمجھایا کہ وہاں نہ جاؤ، وہ تو کوفی لا یوفی غدار ہیں، وہاں نہ جاؤ۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو ساتھ لے کر آتے، اور دوسری بات کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بہن کو ساتھ لے کر نہ آتے اگر ان کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا، وہ اکیلے جاتے اور کوئی ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندے کو کوفہ بھیجا۔ بہت سے لوگوں نے جب سمجھایا حضرت حسین نہ سمجھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں اور وہاں کی حالات چیک کریں، دیکھیں کیا صورتحال ہے، یہ جو خط لکھ کے بلا رہے ہیں واقعی یہ حقیقتاً ہے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیجا، اور جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو 32,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جلدی سے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفہ جا ہی رہے تھے، ابھی راستے کے اندر تھے کہ کوفہ سے خبر آ گئی کہ کوفیوں نے غداری کر دی ہے، اور جو کوفی خط لکھنے والے تھے وہی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل کے انہوں نے، عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا، تو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کوفیوں نے مل کے غداری کر دی ہے، اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور مسلم بن عقیل کو عبید اللہ نے کوفہ کے میدانوں میں شہید کر دیا ہے۔ تو اب جب خبر پہنچی، ابھی راستے کے اندر تھے، تو حضرت حسین کا راستہ واپسی یعنی ارادہ تھا واپس جانے کا۔ تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، ہم نے واپس نہیں جانا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ غیرت تھی اور بہادر بھی تھے اور جوان بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر۔ اب ابھی راستے میں تھے کہ دوبارہ پھر یہ خبر آ گئی کہ یہ جو کوفی ہیں انہوں نے غداری کر کے ساری فوج جو 32,000 لوگ تھے بیعت کرنے والے، اب وہ سارے ہی عبید اللہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، کوئی ایک بھی کوفی آپ کے حق میں نہیں ہے، تو آپ یہاں نہ آئیں۔ دوبارہ پھر خط آ گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پھر کربلا کی جانب روانہ ہو گئے، اور کربلا کی جانب اصل میں جانے کا جو ارادہ تھا وہ تھا سیدھا شام جانے کا۔ شام کے اندر چونکہ یزید تخت کے اوپر براجمان تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ یزید کے ساتھ ملتے ہیں اور یزید کے ساتھ معاملہ حل کر لیں گے۔
تو اب جب کوفیوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت حسین سیدھے شام کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، تو ابھی کربلا کے اندر پہنچے ہی تھے کہ کوفیوں نے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ آ کر یہاں گھیر لیا حضرت حسین کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طرح کی تجاویز پیش کی، کہا ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کر لو اور مجھے جانے دو۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، انہوں نے کہا قبول نہیں ہے، دوسری پیش کرو۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے کسی بارڈر پہ جانے دو، میں خود وہاں پہ کافروں کے ساتھ ملتے ملتے جام شہادت نوش کر لوں گا، مجھے یہاں میرے ساتھ جنگ نہ کرو، میں اپنے اسلامی بھائیوں کو، وہ جو نام نہاد اسلامی تھے اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی قبول نہیں۔ اگلی حضرت حسین نے کہا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، ہم آپس میں مل کے معاملہ حل کر لیں گے، تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تو یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو سیاسی طور پہ غلطی ہو گئی، غلطی تو نہیں کہہ سکتے، ہم ان کی خاک جیسے بھی نہیں، مگر سیاسی طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہوا کہ جو خط تھے، ڈاکومنٹری تھی، جو کوفیوں نے خط لکھے تھے، بوریاں بھری ہوئی تھی حضرت حسین نے، وہ بھی ساتھ ہی تھے، اور وہاں پہ کوفہ کے میدانوں میں خط اوپن کر کے کہا کہ اے فلانے سردار، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ یہاں آ جائیں؟ اے فلانے سردار، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تو سب کا نام لے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام مینشن کر کے کہا کہ تم نے مجھے خط لکھا تھا اور اب میری ہی مخالفت کے اوپر اتر آئے ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام لے لیے اور خط دکھا دیے، تو اب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا حضرت حسین کو شہید کرنے کا، کیونکہ اگر حضرت حسین کو چھوڑ دیتے اور حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے تو یہاں کے یہ جو کوفہ کے جو سردار تھے، وہ جو جنہوں نے خط لکھے تھے، پھر ان کی گردنیں اڑا دینی تھی یزید نے۔ تو انہوں نے اپنی گردنوں کو بچانے کے لیے نواسہ رسول کی گردن کاٹ دی۔ انہوں نے حضرت حسین کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ جو خیمے تھے ان کو آگ لگا دی۔ خیموں کو آگ اس لیے لگائی کیونکہ خیموں کے اندر خط پڑے ہوئے تھے، سب سے پہلے خطوں کو ختم کیا جائے، جو پروف ہے ان کو تو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے خیموں کو آگ لگائی اور حضرت حسین اور ساتھ جو موجود تھے سب کو شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں نکلے تھے کوفہ جانے کے لیے، مگر ان کی غداریوں کو بانٹتے ہوئے حضرت حسین نے یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا، تو انہوں نے وہ بھی نہ کرنے دیا۔ تو یہ تھا مختصر سا قصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔